بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی بی پاک ٹی وی۔ میں ہوں اعجاز بلتستانی۔ آج ہم آپ کو مسجد امبڑک اور مسجد چھبرنجی شگر بلتستان کے بارے میں بتائیں گے۔ سطح سمندر سے تقریباً 7320 فٹ یا 2230 میٹر بلندی پر واقع وادی شگر میں حضرت امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی دو یادگار مساجد موجود ہیں۔ یہ دونوں مساجد اپنے اندر ایک شاندار تاریخ رکھتی ہیں۔ مسجد امبڑک بلتستان کی پہلی مسجد ہے جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے 782 ہجری بمطابق 1373 عیسوی میں اپنے دورہ بلتستان کے دوران بنائی۔ اس مسجد کی تعمیر کو عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے 651 جبکہ ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے 664 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ مسجد وادی شگر کے مرکزی بازار سے تقریباً آدھا کلومیٹر پہلے واقع ہے۔ حضرت امیر کبیر سید الحمدانی کم و بیش 700 مریدوں اور پیروکاروں کے ہمراہ کشمیر اور بلتستان تشریف لائے تھے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی تنظیم یونیسکو کے مطابق امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی تھے جنہوں نے کشمیر و بلتستان کی ثقافت کی کئی بنیادوں کو تبدیل کرتے ہوئے نہ صرف اسلامی ثقافت کا درجہ دیا بلکہ خطے کی اقتصادی حالت بھی مضبوط کر دی۔ حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بار اس علاقے کا 774 ہجری میں دورہ کیا جبکہ دوسری بار 781 ہجری میں آپ بلتستان اور کشمیر تشریف لائے اور کم و بیش 1 سال قیام فرمایا۔ اس دوران آپ نے علاقے کے قریہ کا دورہ فرمایا اور لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ تیسری بار 785 ہجری میں آپ نے بلتستان کا رخ فرمایا۔ مسجد امبڑک اور چھبرنجی شگر آپ نے اپنے دوسرے دورے میں تعمیر فرمائی۔ مقامی افراد کے مطابق امبڑک کا مطلب ہے سورج کی پہلی کرن۔ چونکہ یہ مسجد امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے بلتستان میں بنی پہلی مسجد تھی اور تعلیمات اسلام پھیلانے کا پہلا مرکز قرار پایا، اس لیے اس مسجد کا نام امبڑک رکھا گیا۔ مسجد کی دیوار پر لگے بورڈ کے مطابق اس خانہ خدا کی تعمیر کے دوران امیر کبیر سید الحمدانی نے اپنی شورا آفاق 2 کتابیں ذخیرۃ الملوک اور مودۃ القربیٰ تدوین فرمائی۔ آغا خان کلچرل سروس پاکستان نے 1998 میں اسلام آباد میں ناروے کے سفارت خانے کی جانب سے مالی تعاون کے ذریعے مقامی کمیونٹی کے اشتراک سے اس تاریخی مسجد کو اصل ہیئت کو برقرار رکھتے ہوئے بحال کیا اور 2005 میں یونیسکو نے اسے اہم آثار قدیمہ کی فہرست میں شامل کر کے ثقافتی ایوارڈ بھی دیا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 783 ہجری میں حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی یہاں تشریف لائے تو انہوں نے یہاں پر 2 مساجد تعمیر کیا۔ ایک مسجد کا نام ہے امبڑک، ایک مسجد کا نام ہے چھبرنجی۔ تو وہ امبڑک جو ہے اس وقت بھی اسی اوریجنل حالت میں موجود ہے، کیونکہ اس کی بعد میں جو ہے نا مختلف لوگوں نے رینوویشن کی، لیکن اس کی حیثیت اور اس کی حالت، اس کی جو کلچر، اس کی جو ثقافتی وہ تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اسی طرح حالت ہے۔ بعد میں اس کو AKCSP نے آغا خان کلچر سروس والوں نے اس کو رینوویشن کیا۔ AKCSP نے اس کو رینوویشن کرنے کے بعد اس کو یونیسکو ایوارڈ اس کمیونٹی کو بنائے۔ وہ امبڑک وہ نیچے جہاں حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی کا عصائے مبارک بھی وہاں موجود تھا۔ آپ نے امبڑک مسجد کی بات کی تو وہاں پہ میں ہو کے آیا ہوں، ادھر بورڈ پہ لکھا ہوا اسی مسجد میں امیر کبیر سید الحمدانی نے ذخیرۃ الملوک اور مودۃ القربیٰ تدوین فرمائی۔ اس کی کہاں تک اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ ذخیرۃ الملوک جو اس وقت بھی میرے پاس قلمی صورت میں موجود ہے، بالکل صحیح آپ نے کہا کہ یہ بھی جو ہے نا ذخیرۃ الملوک
اور مودتُ القربہ جو ہے وہ دونوں میرے پاس قلمی صورت میں بھی موجود ہے، اور بالکل صحیح بات ہے۔ قلعہ شکر کے ساتھ ہی مسجد چھبرنجی واقع ہے، جو اسی سال حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر فرمائی۔ امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعمیر کردہ مساجد کو مسجد حضرت امیر اور بلتی زبان میں مزید اختصار کے ساتھ حضامیر کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں مساجد حضامیر کہلاتی ہیں۔ چھبرنجی مسجد کی دیوار کے چاروں اطراف سورہ مزمل کندہ ہے۔ 663 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ مسجد اپنی پرانی حالت پر برقرار ہے۔ مسجد کی دیواریں لکڑیوں کے بلاکوں یعنی ٹھٹھل سے بنی ہوئی ہیں، جبکہ چھت پر ترخانوں اور کاریگروں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ مسجد کے ایک ستون پر تعمیر کی تکمیل کا سال شاید 1386 ہجری لکھا ہوا ہے۔ امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ جب بلتستان میں اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے تو اپنے ساتھ پڑھے لکھے اور ہنرمند لوگ بھی لائے تھے۔ ان ہنرمندوں میں ترخان بھی شامل تھے۔ بلتستان بھر کی مساجد میں نقش و نگاری، کشیدہ کاری اور دیگر آرائشوں میں ان ترخانوں کی بھرپور صلاحیتوں کا اظہار نظر آتا ہے۔ دونوں مساجد ایرانی اور کشمیری فن تعمیر کا شاہکار ہے، کیونکہ ان کی تعمیر میں لکڑی کے سوا کوئی اور تعمیراتی مواد استعمال نہیں ہوا۔ کشمیری کاریگروں نے لکڑی پر اس انداز میں نقوش بنائے ہیں کہ کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی یہ مسجد اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ میر یحییٰ کے خاندان کے چشم و چراغ سعید محمد عراقی کے مطابق دونوں حضامیر کے لیے زمین اس وقت کے راجہ گوری تھم نے امیر کبیر کے ہاتھوں کلمہ پڑھنے کے بعد فراہم کی تھیں۔ راجہ گوری تھم پولو گراؤنڈ شگر میں موجود پتھر کو عصا کے ذریعے زمین میں دھسانے پر امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ دونوں مساجد شگر کی اہم مذہبی اور سیاحتی مقامات میں سے ہیں، جہاں سال میں ہزاروں سیاح بیرون اور اندرون ملک سے زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ایک چھبرنجی ہے جہاں ہماری انٹرویو ہو رہے ہیں، ایک چھبرنجی ہے، اس چھبرنجی کا جو ہے وہ مسجد ساتھ ہی ہے، جہاں کے دروازے سے لے کر جو ہے پورا اس دروازے کی مین گیٹ کی اس دروازے سے لے کر یوں دروازے کے آخر تک جو ہے وہاں پر سورہ مزمل لکھا ہوا تھا۔ ہاتھ سے کنندہ کیا اس وقت کشمیر کے کاریگروں سے، اس وقت کی جو کاریگروں سے، اور ان دو مساجد اور خانقاہوں کا شگر میں جتنے بھی بزرگان دین کے بارے میں بنے ہیں، وہ ورد وظائف اور ذکر اذکار کے زور پر جو ہے نا، ایمان کے زور پر، اپنے جذبہ جنون کے زور پر، ورد وظائف کے زور پہ جو ہے نا یہ بنے ہیں اور باوضو بنے۔ تو ایک چھبرنجی مسجد جو ادھر فورٹ سے نزدیکی ہے، وہ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی کی بنی۔ حضرت امیر کبیر سید ہمدانی کی جو شاہی پلو گراؤنڈ میں جو ہے نا ایک پتھر تھا، وہاں اس وقت کے یہاں راجہ کا نار جو غوری تھم تھا، شرط رکھا کہ یہ میرے سارے گھوڑے جو ہے اور گھوڑے سوار جب اس سے ٹکرا کے مر جاتے ہیں، اگر اس کو آپ غائب کریں تو ہم سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو امیر کبیر نے جو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عصائے مبارک جو ہے وہاں پتھر پہ مارا، پتھر زمین میں دھنس گئے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بادشاہ شگر کا راجہ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ تب انہوں نے ہر وہ بزرگان دین کے لیے مواقع فراہم کیا، مثلا امبڑک کا زمین ہو یا چھبرنجی کا مسجد ہو، شگر خانقاہ ہو، وہ یہ کہ بیسیکلی ان کی زمین جو ہے نا شگر کے راجہ نے پرووائڈ کیا۔